بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی سفر کے میرے ساتھیوں، میرے ہم سفروں، ایک بار پھر اس روحانی چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہے کہ پروردگار آپ کو ایک خوشیوں بھری زندگی عنایت کرے۔ ناظرین اکرام، پھر ایک روحانی تحفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ کچھ ایسے دوست احباب ہوتے ہیں کہ جو کسی پروفیشنل فیلڈ میں ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جس فیلڈ میں میں کام کر رہا ہوں اس فیلڈ میں اس کی قابلیت بھی ہے، اس کے پاس اس کی صلاحیت بھی ہے اس کے پاس، لیکن اس سے جونیئر جو ہیں وہ لوگ معاشرے میں ایک نام کما لیتے ہیں، ایک شہرت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن بعض احباب ایسے ہیں کہ دن رات محنت کرنے کے باوجود، قابلیت اور صلاحیت رکھنے کے باوجود، دو چار بندوں سے زیادہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ تو آج کا یہ روحانی تحفہ انہی دوستوں کے لیے ہے، انہی احباب کے لیے ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے، چند دنوں کے بعد جب یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اپنے پرائے، انجانے، بیگانے، جان پہچان والے لوگ سب آپ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور آپ کے کام جو ہے، جو رکے ہوئے کام ہیں، وہ بھی خود بخود پورا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اس کو آخر تک دیکھیے اور اس پہ عمل کیجیے اور ہمیں دعائیں دیجیے۔ البتہ اس سے پہلے پھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر اب چلتے ہیں آج کے اس روحانی تحفے کی طرف۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم سے اتنا قریب ہے جتنا یہ آنکھ کی سیاہی اور سفیدی، یعنی سمجھ لو ایک دوسرے کے اندر ہیں نا، مکس ہوئے پڑے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ عمل ان مقررہ ایام کی تعداد کے مطابق اور عمل کی مقررہ تعداد کے مطابق اور اس کے بہت سے بالکل سادہ سے شرائط کے مطابق آپ کریں گے تو اس کی تکمیل کے بعد آپ عجائبات کا ملاحظہ کریں گے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کی تعریف میں میری زبان قاصر ہے، میری زبان گونگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس کی تشریح کی گئی مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو رات سے لے کے صبح تک اس کی تشریح کرتے رہے تو لوگ حیران رہ گئے، کہے کہ یا مولا اتنی زیادہ تفصیل اور تشریح۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ساری زندگی اس کی تشریح کرتا رہوں اور آپ ساری زندگی اس کی تشریح سنتے رہے تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کی تشریح ختم نہیں۔ تو یہ وہ جلیل القدر عمل ہے کہ اگر آپ اس کو ایک دفعہ زندگی میں کر پائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں پہلے تو بڑے مسائل آئیں گے ہی نہیں، اور خدا نخواستہ اگر آئے بھی تو ایسے ان کا حل بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ خود حیران رہیں گے اور کمک خداوندی کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ تو محترم ناظرین، میرے خیال میں اتنی تمہید کافی ہے۔ یہ تمہید اس لیے تھی کہ وہ عمل جس کا میں آج ذکر کرنے لگا ہوں، اس کے اسٹیپس ہیں، اس کے اسٹیجز ہیں، اس کے درجات ہیں۔ جو پہلے اسٹیپ پہ ہے اور جو اوپر والے درجوں میں ہے ان میں تو فرق ہے۔ جو اوپر والے درجوں میں ہے، انبیاء کرام معصومین کے بعد جو ہے، جو اولیاء کرام ہیں، جو صاحب کرامات تھے، وہ اس درجے پہ تھے
کہ اگر جب وہ چلتے تھے تو پانی ان کو ڈبو نہیں سکتا تھا، آگ ان کو جلا نہیں سکتی تھی، وہ اگر چاہتے تو ہوا میں پرواز کر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اتنی پہنچ تو نہیں ہے۔ اگر ہم صرف اتنا ہی کر سکیں کہ جو ہمارے دنیاوی مسائل ہیں، جو روزمرہ کے مسائل ہیں، وہی حل ہوتے رہیں اور بہترین انداز میں حل ہوتے رہیں، تو میرے خیال میں ایک بہترین زندگی گزار پائیں گے ہم اور آپ۔ تو چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ نوٹ کیجئے، بہت سادہ عمل ہے، لیکن اس سے پہلے پھر یہی کہ آپ چاہتے ہیں یہ روحانی تحائف دوسروں تک بھی پہنچتے رہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ اس عمل کا مخصوص وقت نماز فجر کے بعد ہے، نماز فجر کے فوراً بعد بغیر کوئی کلام کیے۔ جب آپ نماز فجر ادا کر چکے تو اس کے بعد آپ وہیں مصلی پہ بیٹھے بیٹھے 11 مرتبہ درود شریف شروع میں اور 11 مرتبہ درود شریف آخر میں۔ درمیان میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، اب غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ صبح شام پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ تو سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے جو ہم تک یہ اللہ کی عنایت خاص پہنچی ہے۔ ہم بے قدرے ہیں، ہمیں اس کی قدر معلوم نہیں ہے، اسی لیے ہم روزانہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن اثرات کا مشاہدہ نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ یہاں نقص ہے، ان اسماء میں نہیں۔ میں ناقص ہوں، عیب مجھ میں ہے، تو جب اس عیب کو دور کریں گے، اس نقص کو دور کریں گے تو آپ دیکھیں گے اور اس کے اثرات کا مشاہدہ کریں گے۔ تو دوبارہ آتے ہیں اس کی طرف۔ نماز فجر کے بعد وہی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے 11 مرتبہ درود شریف اور اس کے بعد آپ نے 10 تسبیح یعنی 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 1000 کی تعداد پوری کرنی ہے۔ لیکن یہ چیز نوٹ کیجئے کہ نماز فجر کے فوراً بعد بغیر کوئی بات چیت کیے، بغیر کوئی کلام کیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور کتنے دن؟ 40 دن، صرف 40 دن 1000 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے صرف نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ، اور بس۔ اور پھر آپ اس کا مشاہدہ کیجئے، جب بھی آپ پڑھیں، چاہے وہ 40 دن ہوں یا مطلب اس کے بعد آپ کی پوری زندگی ہو، صرف یہ کوشش کیجیے کہ آپ کی توجہ اپنے ورد کی طرف ہو۔ مشکل لگے گا کیونکہ ذہن بھٹکتا رہتا ہے، لیکن دوبارہ اس کو کوشش کیجیے یہاں پہ کہ میں کہاں بیٹھا ہوں اور کیا کر رہا ہوں اور کس سے مخاطب ہوں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے دنیاوی مسائل کیسے حل ہوتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ ہمیں دعائیں دیتے رہیں۔ اس عمل کے کرنے کے بعد دوبارہ ضرور آئیے گا اس چینل پہ اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے کہ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا مشاہدے کیے۔ تو آخر میں پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو ان تمام وظائف میں کامیاب کرے۔ تو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔